اس آڈیو ریکارڈنگ میں یا وصیت میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ کلام وصیت اچھا اچھا سنت مطابق دینی قسل میں برابر قبر تے قسل سنت مطابق طریق میرے رسم تو وصیت کرو مجھے تمہیں طریق پھر میں پاسپورٹ کو ہے خدا تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشو مرشد پاک بیشو تو دعوت اسلامی کشمیر کے چمکتے ستارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے باغ کے مہکتے پھول مخلص عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی مرحوم محمد وسیم اطہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتقال سے قبل کچھ ایسی وصیتیں کی تھیں کہ بہت بہتر ہے کہ آپ تک وہ پہنچائی جائیں، کیونکہ ان میں بھی ایک بہترین نیکی کی دعوت ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ بھی ہوگا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کیسی بہترین ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا پربہار ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کس طرح بہترین دینی ذہن بناتا ہے۔ وہ وصیتیں میں آڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں۔ اچھا اچھا سنت مطابق دینی قسل میں برابر قبر تے قسل سنت مطابق الحمدللہ یہاں پر وسیم اطہری نے انتقال سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ میری تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے معاملات جو ہے یا غسل کے معاملات یہ سنت کے مطابق ہوں۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑی فکر ہے جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ آج کل شاید لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں رہتی ہے کہ آخر مرنا ہے یا پھر جو اس کے بعد معاملات ہیں میرے ساتھ وہ کیسے ہوں گے، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے جیسا کہ انہوں نے اس میں وصیت کی کہ سارے معاملات جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت بھی جھلکتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی وصیتیں کریں، کیونکہ یہ بہت ہی افضل عمل ہے، اس کا عظیم اجر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم وصیت پہلے ہی کر کے رکھیں، ہمارے معاملات جو ہے وہ انتقال کے بعد کیسے کیے جائے، دیگر وصیتیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس آڈیو ریکارڈنگ میں یا وصیت میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اسی طرح میرے معاملات کیجیے گا جس طرح امیر اہل سنت نے سکھائے ہیں یا انہوں نے وصیت کی ہے۔ طریق میرے رسم تو وصیت کرو مجھے تمہیں طریق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وصیتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مدنی وصیت نامہ اس کو آپ گوگل سے سرچ کریں، ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیسی ہوا کرتی ہے، اللہ کے ولی کی وصیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ شاید آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ اس وصیت نامے میں کس طرح شریعت سے محبت، شریعت کی پابندی، سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جھلکتی ہے، سادات کرام کی محبت، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی اہل بیت اطہار سے محبت کیسی ہے، وہ اس وصیت نامے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب سادات سے ایسی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہیں لکھتے ہیں کہ تلقین کرنے والے سادات ہوں، جنازہ پڑھانے والے سادات ہوں، قبر میں اتارنے والے سادات ہوں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ سادات کرام کی محبت کیسی وہاں پر جھلکتی ہے۔ اس وصیت نامے سے آپ کو پتہ چلے گی مدینے سے محبت کیسی کیسی وصیت اپنے مریدین کو کی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے، بلکہ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہ پڑھ کر کوشش کیجئے کہ اپنے اموات کے ساتھ وہی معاملات کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اسی وصیت نامے کے مطابق آپ بھی اپنی وصیت تحریر کیجئے، اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ یہ 40 وصیتیں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ یہ زیر گنبد خضرا مدینہ طیبہ کے اندر تحریر کی گئی تھی۔ اس وصیت نامے کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو ضرور پڑھیے۔ مزید ایک بات جو دلوں کو چھونے والی ہے، وسیم اطہری نے یہ کی کہ کاش میرا رزق اور ہوتا، میں اور دینی کام کرتا۔ یہ ہے دین سے محبت۔ اب اندازہ لگا لیں، یہ دین سے محبت کا عالم ہے کہ کاش رزق ہوتا میں دینی کام کرتا۔ دنیاوی بینک بیلنس بنانے کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اتنا مال کماتا، میں فلاں کام کرتا لیکن دین کا کام کرتا۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اور ایسا ذہن دعوت اسلامی ہمارا بناتی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تاخیر مت کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے علماء الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کو
دعائیں دیتے ہیں، بلکہ کئی ساری ایسی ہستیاں ہمیں آج نظر آتی ہیں جو دعوت اسلامی کی برکت سے بہت آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، کورسز کیجیے، ان کو معمولی نہ سمجھیے، انسان آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہی آگے بڑھتا ہے۔ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجیے، اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی مذاکروں کی پابندی کیجیے، اصلاح اعمال کا جو رسالہ ملتا ہے اس پہ عمل کی کوشش کیجیے، مدنی حلقوں میں شرکت کیجیے، فرض علوم سیکھیے، درس دیجیے، کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ تیسری وصیت جو وسیم عطاری نے کی تھی وہ یہ ہے کہ میرے بچوں کو عالم بنایا جائے۔ یاد رکھیے گا، فضائل ہیں تو وہ علماء کے ہیں، ایسے فضائل ہیں کہ سبحان اللہ ان علماء کے صدقے قیامت کے روز دوسرے بخشے جائیں گے، یہ علماء قیامت کے روز دوسروں کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کروائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہی وصیت کی کہ میرے بچوں کو بھی عالم دین بنایا جائے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کیسی ہے۔ یہ بہترین نفع کا سودا ہے کہ دنیا سے تو جا رہے ہیں لیکن ایک ایسی تھنکنگ ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی دین کا کام ہوتا رہے، ایصال ثواب جاری رہے۔ اس کے لیے کیا بتایا کہ میرے بچوں کو عالم دین بنا دینا۔ عالم دین بن گئے، اللہ ان کو بہترین عالم دین، مبلغ دعوت اسلامی، مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جتنا بھی کام کریں گے ان کے والد کو یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ فائدہ ہے اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کا۔ یہاں پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، امیر اہل سنت ایک ذہن دیتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کم از کم ایک عالم دین تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ کہاں نہیں ہے، کسی بھی جامعۃ المدینہ میں آپ داخلہ اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں، وہ عالم دین بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی دنیا، ان کی آخرت سنور جائے گی اور ان کے صدقے آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ آخر پر میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وسیم عطاری کے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ابھی کچھ نہ کچھ کلمات یا ایک بار سورۃ الفاتحہ یا 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔